حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزوں کا بیان۔ اشرف الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آپ کے حالات مقدسہ ہی بتلاتے ہیں کہ آپ کا ہر قول اور ہر فعل اور ہر ایک حال حکمت و مصلحت اور اسرار الہی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اولیاء اللہ سے بہت سی کراماتیں ظاہر ہوئیں اور ظاہر ہوتی رہیں گی۔ یہ آپ ہی کے معجزے کا ایک ہلکا سا جزو اور نمونہ ہے کہ آپ کے عاشقوں اور پیاروں کی معرفت سے ظاہر ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کہ آپ کے معجزوں کا شمار کر سکے۔ بعض دین کے سچے عالموں نے 3000 معجزے شمار کیے ہیں اور بعض نے 64,000 شمار کیے ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے کہ جس نے 10 اور 15 معجزے ظاہر نہ کیے ہوں۔ یہاں پر چند معجزے بتلائے گئے ہیں۔ پہلا، سب سے بڑا معجزہ آپ کی کتاب قرآن مجید ہے کہ غیب کی خبریں دیتا ہے، جس کی چھوٹی سی صورت کی مثل نہ کوئی بنا سکا اور نہ کبھی بنا سکے گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی یعنی ان پڑھ ہونے میں کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ کوئی آدمی آپ کا استاد ہوا، مگر امی ہونے پر بھی آپ کا یہ عجیب معجزہ ہے کہ نہ لکھے نہ پڑھے مگر وحی کے ذریعے سے دین اور دنیا کے سب احکام بتلا دیے۔ تیسرا، معراج کے معجزے کا حال۔ چوتھا، ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دکھا دو۔ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ دکھائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ شریف پر اترے۔ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نظر اٹھاؤ۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پورا بدن زمرد زبد کے مانند چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پانچواں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو مسلمان ہونے کو کہا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا کلمہ کہا۔ مجھے ناگوار گزرا اور میں روتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت کرے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں آپ کی دعائیں سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے گھر گیا تو دروازہ بند پایا اور میری ماں نے میری پاؤں کی آواز سن کر کہا کہ ابھی ٹھہرو۔ وہ نہا رہی تھیں، غسل کر کے کپڑے پہنے، پھر دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا اور انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں سچے دل سے ایمان لاتی ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں، اور میں پھر خوشی کے جوش میں روتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ماں کے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ چھٹا، حضرت خبیب بن فدیک کے باپ کی آنکھوں میں موتیا پڑ گیا اور اندھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کر دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ اس معجزے کا بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے ان کو 80 برس کی عمر میں سوئی میں دھاگہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ 7، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے بے ادبی سے کہا میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، تو کبھی داہنے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ بس اس کے داہنے ہاتھ میں ایسی خرابی ہوئی کہ وہ اپنے منہ تک ہاتھ کو نہیں لے جا سکتا تھا۔ 8، حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور ہم ایک گاؤں میں گئے۔ وہاں کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی خبر سن کر لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے یہاں ایک جوان لڑکی ہے، اس کو جن نے پاگل بنا رکھا ہے، وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ آپ نے اس لڑکی کو سامنے بلا کر فرمایا اے جن، تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو اس لڑکی کو چھوڑ دے۔ آپ کا یہ حکم سنتے ہی وہ جن چلا گیا اور لڑکی کو ہوش آ گیا اور جلدی سے اپنے اوپر پردہ کر دیا اور بالکل اچھی تندرست ہو گئی۔ 9، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ حدیبیہ میں لوگوں کو پیاس لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوٹا پانی تھا۔
آپ نے اس سے وضو کیا۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ پیاسے ہیں اور پانی نہیں ہے، لوگوں کو پیاس ہے اور سب کو وضو بھی کرنا ہے، اور پانی تو بس اسی لوٹے میں تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس لوٹے میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں میں سے ابلنے لگا۔ بس سب فوجیوں نے پانی پیا اور وضو بھی کیا، اور ہم سب آدمی 1500 تھے، اور پانی اس قدر آ رہا تھا کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو سب کو کافی تھا۔ سبحان اللہ۔ 10 ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں ایک دن کے پیدا ہوئے بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس بچے سے دریافت کیا کہ اے بچے، میں کون ہوں؟ بچے نے صاف زبان سے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ 11 حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ جس درخت یا پہاڑ کی طرف گزرتے تھے تو ان کی طرف سے آواز آتی، السلام علیک یا رسول اللہ، اور گویا یوں کہتے تھے، میرا دل اور میری جان مدینے والے تیرے اوپر ہوں قربان، مدینے والے کل کے مطلوب کا محبوب ہے، مطلوب ہے تو، اللہ اللہ ہے تیری شان مدینے والے، کام آتی ہے تیری ذات ہر دکھیا کے، میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ 12 ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے۔ ایک گاؤں کا آدمی گو پکڑ کر لے آیا اور آپ کے آگے ڈال کر کہا کہ اگر یہ گو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے گوہ سے کہا، اے گوہ، میں کون ہوں؟ اس نے صاف زبان سے کہا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو شخص آپ کا کہنا مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص آپ کا کہنا نہ مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس آدمی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اپنے گاؤں میں جا کر لوگوں سے یہ سب حال کہہ دیا۔ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ 13 ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اپنی مٹھی میں کچھ پتھریاں چھپا کر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، اگر تم سچے رسول ہو تو یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہاری مٹھی میں ہے اگر وہی چیز مجھ کو رسول کہہ دے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو پتھریوں نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے پتھریوں کو پھینک دیا اور یہ کہہ کر چل دیا کہ واہ بھتیجے، خوب جادو سیکھا ہے، اب تو تم پورے جادوگر ہو گئے ہو۔ افسوس اے بے ایمان، اب بھی نہ سمجھا۔ 14 ایک دفعہ مکہ شریف کے بڑے بڑے کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 14ویں رات کا چاند خوب روشن تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم چاہتے ہو کہو، انشاءاللہ وہی ظاہر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے کلمہ شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر دونوں ٹکڑے آ کر مل گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، بعضوں نے جادو کہا اور بے ایمان ہی رہے، اور بعضوں نے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ 15 رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک لکڑی کا ستون تھا۔ آپ خطبہ پڑھنے کے وقت اس سے سہارا لگایا کرتے تھے۔ جب آپ کا ممبر بن گیا تو اس پر خطبہ پڑھنے لگے۔ وہ ستون آپ کی محبت اور جدائی سے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ آپ ممبر سے اترے اور اس کو اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کو تسلی دی، وہ اسی وقت خاموش ہو گیا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دیکھو، ایک لکڑی کا ستون تو آپ کی محبت میں بے چین ہو کر رو دے، اور ہم آدمی ہو کر بھی آپ کی محبت میں نہ بسیں اور آپ کی تابعداری نہ کریں۔ 16 جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست کی آنکھ میں تیر آ کر لگا اور آنکھ نکل کر باہر آ پڑی۔ وہ دوست تڑپ گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس آنکھ کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور آپ کی برکت سے آنکھ اسی وقت درست ہو گئی اور سب تکلیف دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ 17
جنگ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 3 سیر جو کا آٹا گوندا۔ اس وقت گھر میں اتنا ہی آٹا تھا اور ایک دیگچی میں گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا اور ایک طرف سے روٹی پکانا بھی شروع کر دی۔ حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اور 2-4 آپ کے دوست جن کو آپ چاہیں میرے ساتھ چلیے اور کھانا کھائیے، کھانا تھوڑا سا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا کھانا سب لشکر کھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور تمام لشکر میں اعلان کرایا گیا کہ جابر کے یہاں دعوت ہے اور سب کھانا کھانے چلے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جلدی سے جاؤ اور جب تک ہم نہ آئیں چولہے کے اوپر سے دیگچی اور توا نہ اتارنا اور ایک روٹی پکانے والی اور لگا لو۔ آپ کے لشکر میں 1000 آدمی تھے۔ آپ ان کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ آپ نے اپنا ذرا سا منہ مبارک کا پانی دیگچے اور آٹے میں لگا دیا اور فرمایا، اے جابر، 10 آدمیوں کو اتار اتار کر کھلاتے رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم تمام لشکر نے روٹی اور گوشت پیٹ بھر کر کھایا، مگر آٹے میں اور گوشت میں ذرا کمی نہ آئی۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھا کرتے ہیں کہ ان کے 2 بچے مر گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھے تو بچوں کو بلایا، وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ یہ قصہ بالکل جھوٹ ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام آپ پر اور آپ کے فدائیوں پر قربان، کیسی شان عظیم ہے آپ کے فدائیوں کی جنہوں نے آپ کے معجزے کا کھانا کھایا۔ 18 حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے۔ جب اس پر شوربے وغیرہ کا داغ پڑ جاتا اور وہ میلا ہو جاتا تو حضرت انس اس کو آگ میں ڈالتے تو وہ صاف اور سفید ہو جاتا تھا، اس کو آگ نہیں جلاتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مہمانوں کو کھانا کھلانا تھا، خادمہ نے برکت کے لیے اس رومال کو مہمانوں کے سامنے بچھا دیا۔ اس وقت رومال میلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور پھر نکالا تو وہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مہمانوں، اس رومال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پہنچے ہیں، اس لیے اس کو آگ نہیں جلا سکتی، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آگ کپڑے کو نہ جلا سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں کو دوزخ کی آگ کس طرح جلا سکے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم غلاموں کے ساتھ ہر بات میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے کہ ہر موقع پر بیٹے کو وہی تدبیریں بتلاتا ہے جو اس کے نزدیک اچھی سے اچھی ہوں اور ذرا سی تکلیف بھی بیٹے کی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اچھے کام ہم کو بتلائیں کہ جن پر ہم عمل کرنے سے ہم خدا کو راضی کریں اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ 19 جنگ موتا کے قصے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں میں فرمایا کہ زید اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ نے شہادت پائی۔ پہلے زید رضی اللہ عنہ نے لڑائی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر فرمایا کہ آخر سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار خالد رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور فتح حاصل ہوئی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی خبر آئی۔ 20 حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ بہت زور کا قحط پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ ایک زمیندار آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے جانور تباہ ہو گئے اور بال بچے بھوک سے بے چین ہیں، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ خدا کی قسم، آپ نے ابھی ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ پہاڑوں کی طرح ہر طرف سے بادل چڑھ آئے اور اس جمعے سے دوسرے جمعے تک خوب بارش ہوئی۔
پھر جمعے کے دن اسی زمیندار نے یا کسی اور نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکان گر پڑے اور جانور ڈوبنے لگے، آپ دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، چاروں طرف جنگل میں بارش ہو اور ہم پر بارش نہ ہو۔ اور بادل کو آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ اسی طرح چلا گیا اور مدینے میں بارش ختم ہو گئی، اور جس جس مقام پر ضرورت تھی وہاں بارش ہوتی رہی، آنے جانے والے لوگ بارش کی خبر دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ 21، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آدمی کو ایک آدمی کے پاس بھیجا کہ اس کو خدا کی طرف بلاؤ۔ وہ گئے اور اس آدمی کو خدا کی طرف بلایا۔ اس نے بے ادبی سے کہا کہ خدا کیا چیز ہے اور رسول کون ہوتا ہے؟ تمہارا خدا چاندی کا ہے یا تانبے کا؟ بس بے ایمان پر اسی وقت بجلی گری اور اس کی کھوپڑی اڑ گئی۔ بے شک اللہ و رسول کے بے ادبی کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ 22، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں سمندری جہاز میں تھا کہ ایک دم جہاز ٹوٹ گیا اور میں ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ بہتے بہتے بنو کے ایک میدان میں پہنچا، وہاں ایک شیر میری طرف آیا۔ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کیا ہوا غلام ہوں۔ وہ شیر میرے بدن سے آ ملا اور میرے پاؤں پر لوٹنے لگا اور پھر اٹھ کر میرے ساتھ چلا، یہاں تک کہ مجھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور تھوڑی دیر ٹھہر کر باریک باریک آواز سے کچھ کہہ رہا تھا اور خوش ہو کر میرے ہاتھ سے اپنی دم لگائی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے رخصت کرتا ہے، بس وہ شیر چلا گیا۔ یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آیا۔ 23، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بہت شریر تھا، جو کوئی اس کی طرف جاتا وہ کاٹنے دوڑتا۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ آیا اور اس نے اپنا سر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، وہ درست ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے جابر رضی اللہ عنہ، دیکھو، جتنی چیزیں زمین اور آسمان میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مگر آدمی اور جن جو ہٹ دھرم اور نافرمان ہیں وہ نہیں مانتے۔ 24، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا پایا اور مجھے حکم دیا کہ اصحاب صفا کو بلا لاؤں۔ اصحاب صفا ان کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ دین کے مسئلے رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ اللہ کے بھروسے پر کچھ مل گیا کھا لیا، نہ ملا فاقے سے رہے، اور آپ کو معلوم تھا کہ وہ اصحاب بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اس کو میں ہی پی لیتا، بھلا اتنے آدمیوں کے حصے میں کیا آئے گا، اور میں اصحاب صفا کو لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے اس پیالے میں سے دودھ لے کر پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور پیالے میں دودھ آتا رہا اور پیالہ اسی طرح بھرا رہا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی پیو۔ میں نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے قسم کھا کر کہا، یا رسول اللہ، میرا پیٹ خوب بھر گیا، اب پیٹ میں جگہ باقی نہیں۔ پھر سب کے بعد آپ نے پیا۔ 25، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں ایک بے ایمان آدمی ایک مسلمان کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا تھا۔ اس بے ایمان کافر نے ایک سخت آواز سنی، آواز دینے والے گھوڑے پر سوار تھا۔ سوار نے ایک دم آ کر اس بے ایمان کی ایک کوڑا مارا، وہ زمین پر گرا اور اس کی ناک ٹوٹ گئی اور منہ بھی اس کا پھوٹ گیا اور اس بے ایمان کی جان نکل گئی۔ اس آدمی نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے تیسرے آسمان کا فرشتہ بھیجا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔